نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری معاشرے اور سوسائٹی میں عورتوں کا یہ بے پردہ گھومنا، گالی گلوچ کرنا، مردوں کے شانہ سے شانہ ملا کر چلنے کا مظاہرہ کرنا، غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آزادہ سیر و تفریح کرنا اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا، غرض کے اس طرح کی بے شمار برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ سختی کے ساتھ ہمیں متحد ہو کر ان برائیوں کو روکنے کی تدبیر اور کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اہل رسالت کا ایک انوکھا واقعہ آپ کو سناتی چلوں تاکہ آپ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے روانہ ہوا۔ روانہ ہوتے وقت اس نے اپنی شریک حیات سے فرمایا کہ میرے واپس آنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اسی دوران بیمار پڑ گیا۔ اس عورت نے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے بیمار باپ کی مزاج پرسی کے لیے جا سکتی ہوں۔ تو رسول پاک نے فرمایا تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنی شوہر کی اطاعت کر اور گھر سے باہر نہ نکل۔ چنانچہ کئی دفعہ اس کا باپ بیمار پڑ گیا مگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے والد کا ایک دن انتقال ہو گیا، مگر پھر بھی وہ گھر سے باہر نہ نکلی اور صبر سے کام لیتے رہی، یہاں تک کہ اس کا شوہر واپس ہو گیا، جہاد کے لیے گیا، وہ گھر واپس آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے میں نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ، اور اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ اے میری اسلام کی بغیرت شہزادیوں، آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہو، شوہروں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ سیر و تفریح اور گل چھرے اڑاتی ہوئی نظر آتی ہو؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تم یہودی نصارہ اور کفار مشرکین کی عورتوں کی نقل کرتی ہوئی نظر آتی ہو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کو ٹھیس پہنچاتی ہو؟ کل تک اسلامی بہنوں کی حیا اور عفت کا اور چال چلن کو دیکھ کر غیر قوموں کی عورتیں اسلام سے قریب ہوتی تھی، مگر آج تمہاری بازاری انداز، غلط چال چلن دیکھ کر ہی عورتیں اسلام سے دور اور بیزار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کل تک ہماری شرم و حیا اور پردے کا چرچا فرشتوں میں ہوتا تھا، مگر آج ہماری بے پردگی اور بے شرمی نے ہمارے سوسائٹی، ہمارے سماج کا سر جھکا دیا۔ اے میری اسلامی بہنوں، کیا تم اپنی تاریخ کو بھول گئی ہو؟ یاد رکھو، خاتون ہی کی عظیم ذات ہے جن کی گود میں انبیاء رسول کو بھی پرورش کے مرحلے سے گزارا گیا ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ عورت، مگر افسوس ہم نے اپنے بد کرداری سے معاشرے میں عورت کی ذات کو بدنام کر دیا ہے۔ آپ عورت کی عظمت کی بات کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور دیکھو عورت کا مقام کیا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ہر قدم پر دو
रकात नमाज नफिल पढ़ते हुए जा रही थी, मगर जब खानाए काबा में दाखिल हुए तो ये देख कर दंग रह गए कि खानाए काबा तो यहाँ है ही नहीं। जब आपने दरबारे इलाही में फरियाद पेश की तो जवाब मिला कि इब्राहिम, खानाए काबा इस वक्त मेरी बंदी राबिया बसरिया के तवाफ के लिए गया हुआ है। लिहाजा मेरी इस्लामी बहनों, दीनी माओ और बहनों, अपने अमाल की इस्लाह करो, खूब खुदा और खौफे रसूल पैदा करो, इल्मे दीन सीखो और सिखाओ, और हरगिज़ शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करो। इंशाअल्लाह दोनों जहां की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म करने जा रही हूँ। तूफाने नूह लाने से चश्मे फायदा, दो बूंद बहुत है मगर कुछ असर करे। तूफाने नूह लाने से ऐ चश्मे फायदा, दो बूंद ही बहुत है मगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।